السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ نساء مدنی صورت 5ویں سپارے کا 10واں رکوع، آیت نمبر 95 سے 96۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ، وکلا وعد اللہ الحسنی وفضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجرا عظیما۔ جو لوگ بغیر کسی معذوری کے بیٹھ رہیں، جہاد میں شامل نہ ہوں، اور جو لوگ اپنی جانوں اور مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، ان دونوں کی حیثیت برابر نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اپنے جان اور مال سے جہاد کرنے والوں کا بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں بہت زیادہ درجہ رکھا ہے، اگرچہ ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کر رکھا ہے، تاہم بیٹھ رہنے والوں کے مقابلے میں جہاد کرنے والوں کا اللہ کے ہاں بہت زیادہ اجر ہے۔ درجات منہ ومغفرۃ ورحمہ وکان اللہ غفور الرحیم۔ ان کے لیے اللہ کے ہاں بڑے درجے بھی ہیں اور مغفرت اور رحمت بھی، اور اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جی، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت لا یستوی القاعدون من المؤمنین اتری تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا۔ انہوں نے یہ آیت لکھی۔ اتنے میں ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور شکوہ کیا کہ میں تو اندھا ہوں، میرا کیا قصور؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے غیر اولی الضرر کے الفاظ نازل فرمائے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عذر کو قبول فرما لیا، لیکن اس رخصت کے باوجود آپ کا جذبہ جہاد اتنا بلند تھا کہ نابینا ہونے کے باوجود آپ مشقت اٹھا کر بھی کئی غزوات میں شریک ہوئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو مسلمان جنگ بدر میں شریک ہوئے اور جو نہیں ہوئے، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جہاد فرض عین نہیں، اور اس کے کئی پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ معاشرہ میں کئی افراد بوڑھے، ناتواں، کمزور، اندھے، لنگڑے، لولے، بیمار وغیرہ ہوتے ہیں جو جہاد پر جا ہی نہیں سکتے، جیسا کہ حدیث سے ظاہر ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ کچھ لوگ ملک کے اندرونی دفاع، مجاہدوں کے گھروں کی حفاظت، ان کے اہل و عیال کی دیکھ بھال کے لیے بھی ضرور پیچھے رہنے چاہیے، اور اس لیے بھی کہ مجاہدین کو بروقت کمک مہیا کرتے رہیں، خواہ یہ رسد اور سامان خورد و نوش سے متعلق ہو یا افرادی قوت سے۔ پھر کچھ لوگ زخمیوں کی دیکھ بھال کے لیے بھی ضروری ہوتے ہیں، اور ایسے سب لوگ بھی درجہ بدرجہ جہاد میں شامل سمجھے جاتے ہیں۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غزوہ تبوک سے واپس ہوئے اور مدینہ کے قریب پہنچے تو فرمایا، مدینہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جب تم کوئی سفر کرتے ہو یا کوئی وادی طے کرتے ہو تو وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا، باوجود اس کے کہ وہ مدینہ میں ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں کسی عذر نے روک لیا ہے۔ جہاد کے فرض عین نہ ہونے پر یہ آیت بھی دلالت کرتی ہے، وما کان المؤمنون لینفروا کافہ، مومنوں کے لیے ممکن ہی نہیں کہ سب کے سب نکل کھڑے ہوں۔ اور آج کل تو حکومتوں نے محکمہ دفاع ہی الگ بنا رکھا ہے۔ البتہ اگر ایک اسلامی حکومت جہاد کا اعلان کر کے عام لوگوں کو جہاد کے لیے کہے تو اس صورت میں عام لوگوں پر بھی جہاد فرض ہو جائے گا، لیکن پھر بھی یہ فرض کفایہ ہی ہوگا، فرض عین نہیں ہوگا۔ تاہم جہاد ایک اہم فرض کفایہ ہے جس سے غفلت کا نتیجہ قوم کی موت کی صورت میں نکلتا ہے، اور یہ تا قیامت جاری رہے گا۔ دوسری بات جو اس آیت سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرنے والوں کے ہی دوسروں کی بنسبت درجات بلند ہوتے ہیں، اور وہی اجر عظیم کے مستحق ہوتے ہیں، کیونکہ جان اور مال سے ہی انسان کو سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے۔ پھر جس نے اللہ کی راہ میں ان دونوں چیزوں کی قربانی دے دی، اس سے بڑھ کر کس کا درجہ ہو سکتا ہے؟ چنانچہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں 100 درجے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے مجاہدین فی سبیل اللہ کے لیے تیار کیا ہے، اور ہر درجہ کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے۔ تیسری بات اس آیت سے یہ معلوم ہوئی کہ جنت میں داخلہ کے لیے جہاد لازمی شرط نہیں ہے، بلکہ توحید پر ثابت قدم رہنے والے اور دوسرے احکام الہی بجا لانے والے مسلمان بھی جنت میں ضرور جائیں گے، اگرچہ ان کے درجات مجاہدین فی سبیل اللہ سے کم ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جہاد فی سبیل اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین۔